الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر الصلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک اس شہید کے صدقے سے جتنے بھی ہاتھ اس دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں میرا مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ میرا مالک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے آج کی مجلس میں ہر خطیب ہر واعظ ہر ذاکر کی حیثیت ایک خادم فرش عزا کی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی شہید کی قبر سے تجدید عہد کے لیے آیا ہے۔ وہ قومیں ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ یقیناً آج ہر پڑھنے والے کی زبان پہ اگر جرت ہے تو وہ شہید کی عطا کی ہوئی ہے۔ جانشین شہید قبلہ کے شاگردان مجلس میں تشریف فرما ہیں، بالخصوص و بالعکس برادر حقیقی جناب قبلہ کعبہ سرکار حامد رضا سلطانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اپنے اپنے حصے کی خیرات ہر کوئی یہاں پہ طلب کرے گا اس شہید کے صدقے سے۔ دو طرح کے اسلام میں نظریات پائے جاتے ہیں، ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت ہے۔ اسلام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی کے بعد نظریہ خلافت کا قائل ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو نظریہ امامت کا قائل ہے۔ بات ختم کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خلافت کہاں سے شروع ہوئی تھی، بسم اللہ صاحب، امامت کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے چینی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ دونوں نظریات جنم کہاں سے لے رہے ہیں۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو جو نبی کا جانشین بنایا، آپ کے پاس اس کی نص کیا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحابی نبی کا وارث ہے؟ انہوں نے جو قبلہ سلطانی صاحب دلیل دی وہ دلیل یہ تھی کہ نبی اپنے زندگی میں کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، بعد از رسول امت کے تقسیم ہونے کا اندیشہ تھا، لہٰذا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ مہاجرین اور انصار نے ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک کمیٹی تشکیل دی کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ کمیٹی بن رہی تھی یا بات دست و گریبان تک پہنچ گئی۔ مہاجر چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ مہاجر چاہتے تھے قربانیاں ہماری زیادہ ہیں، ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے وطن چھوڑے، ہم نے کاروبار چھوڑے۔ انصار یہ کہتے تھے تم نے وطن چھوڑا، ہم نے تمہیں گھر دیا، تم نے کاروبار چھوڑا، ہم نے تمہیں شراکت دی۔ مہاجرین چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو۔ آخر ایک شخص اٹھا، اس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا کہ نبی کے بعد یہ معتبر بھی ہے، بزرگ بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ یوں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بن گیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں نے شیعہ کتابوں سے پڑھی ہے، یہ ایسی قطعاً بات نہیں ہے کہ یہ بات میں نے صرف اپنی شیعہ کتب سے کر دی ہے، یہ وہ بات ہے جو اہل سنت کی ہر ایک کتاب سے ثابت ہے۔
اس کا مطلب پہلا خلیفہ بنا ہے سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کے اجماع میں اور ایک صحابی کے مشورے کے ساتھ۔ اب قبلہ چلے جاتے ہیں امامت والوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس علی کو نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ماننے کی دلیل کیا ہے؟ امامت والوں کا جواب بڑا خوبصورت تھا، انہوں نے کہا نبی کے جانے کے بعد نئی نبی کی زندگی تھی، آخری حج تھا، غدیر کا چوک تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، پلانوں کا منبر تھا، 3.5 گھنٹے علی کی ولایت کے واجب ہونے پہ خطبہ دینے کے بعد نبی نے جتنا بلند کر سکتے تھے اتنا علی کو بلند کر کے مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بات گھڑے میں منہ دے کے نہیں، بات پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ ایک خلیفہ بنا ہے نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا ہے نبی کی زندگی میں، ایک بنا ہے سقیفہ میں، ایک بنا ہے غدیر میں، ایک بنا ہے خاموشی میں، ایک بنا ہے مجمع میں۔ ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا ہے، ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا ہے۔ مسلمان مر جانا ہے، صرف اتنا بتا قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ مولا حسین اس طرح کا اگر تو بسم اللہ صلی اگر تو قرآن میں اطاعت ہے صحابی کی واجب تو پھر صحابی کے بنائے خلیفہ کو مان لے۔ اگر قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب تو پھر نبی کے مانے ہوئے کو بسم اللہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو مان لے۔ ادھر سے خلافت چل پڑی، ادھر سے امامت چل پڑی، ادھر صحابی آ گیا، ادھر نبی کا بھائی آ گیا۔ ایک شخص نے مولا امیر المومنین سے آ کے کہا یا علی فلاں بندے نے آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ علی مسکرا کے کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ کیا جنت کی سرداری اس کے گھر آ گئی؟ کیا فرشتے اس کے دروازے پہ اترنے شروع ہو گئے؟ کیا چھین لیا اس نے علی سے؟ چند جاہلوں پہ حکومت کر کے علی پہ فخر؟ کیا چھین لیا اس نے علی سے؟ وارث علم بھی علی، وارث منبر رسول بھی علی، ادھر صحابی آ گیا، ادھر علی آ گیا۔ خلافتیں بدلتی رہی، ادھر نبی کا جانشین نہیں بدلا۔ یہ کسی دروازے پہ نہیں گیا، خلافت والے علی کے دروازے پہ آتے رہے۔ 3 خلافتوں کا دور امیر المومنین نے گزار لیا۔ امیر المومنین کے اس گزرے ہوئے دور سے مسلمانوں نے جتنی ہو سکتی تھی اتنی ناانصافی کی۔ قبلہ سلطانی صاحب تشریف فرمائے، قبلہ نقوی صاحب تشریف فرمائے، غیور شاہ جی تشریف فرمائے، اتنے باعزت پڑھنے والے احباب تشریف فرمائے۔ اتنی بڑی بددیانتی گئی ہے بابا ظہور جعفری صاحب، اتنی بڑی بددیانتی کہ شیعہ منبر سے پڑھا گیا کہ اس پورے عرصے میں علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے۔ وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ کہاں سے لے کے آتے تھے؟ کیا امیر المومنین آیات اکٹھی کر رہے تھے؟ اس بشک مولا امیر المومنین کے اس دور سے ہر دور کے مسلمانوں نے چشم پوشی کی، نظریں چرا لی ہیں علی کے اس دور کے ساتھ، جبکہ اتنا فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، اتنا حکمت سے لبریز دور تھا کہ امیر المومنین نے گھر میں خاموش بیٹھ کے اپنی خاموشی سے ان کی بادشاہتوں کو للکارا۔ اور یہ امیر المومنین اگر چاہتے تو آج جو ہمیں بہت لبرل قسم کے شیعہ درس دیتے ہیں کہ حضور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، تو امیر المومنین نے تو بھی یہ دور گزارا ہے، تو کیا امیر المومنین نے یہ دور اتحاد میں گزارا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ علی نے دور دوستی میں گزارا ہے؟ دوستیوں کا پتہ چلتا ہے جنازوں پہ۔ علی کی دوستی تھی تو علی میں سے کسی کے جنازے پہ کیوں نہیں گئے؟ دور 3 بدل گئے، ادھر سے امامت کا ایک دور آ گیا، ادھر سے خلافت گھٹتی گھٹتی اتنی گھٹ گئی کہ ان کے پاس یزید آ گیا، امامت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ ادھر حسین آ گیا، مولا حسین ادھر آ گیا۔ خلافت والوں کا معیار گرتا گیا،
امامت والوں کا معیار بڑھتا گیا. ادھر یزید آ گیا, ادھر حسین آ گیا. اب یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک تابناک پہلو, ایک روشن ترین بات. آہا, ادھر ہندا کا بیٹا آ گیا, ادھر زہرا کا بیٹا آ گیا, ادھر فرار کا جانشین آ گیا, ادھر کرار کا جانشین آ گیا. اب ٹریک تو قبلہ سلطانی صاحب نے بدلا. ادھر کلیجہ چبانے والی کا بیٹا آ گیا, مولا حسین کا بیٹا آ گیا. ادھر اسلام کو دولت دینے والی کا بیٹا آ گیا. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اب خلافت والوں نے غلطی کیا کی کہ پہلے جو دور کے خلیفہ گزرے انہوں نے امامت کو چھیڑا نہیں. اس سے غلطی کیا ہوئی کہ اس نے امامت سے بیعت کا مطالبہ کیا. یہاں پہ آ کے پھر اب مسلمانوں کا وہ گروہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایک نے خلافت کو مانا اور ایک نے امامت کو مانا. امامت والوں نے ٹریک تبدیل نہیں کیا, ہم امامت پہ رہے. اب جب ادھر یزید آیا, اب خلافت والے نکل کے امامت والوں کے پاس آ گئے, حسین ہمارا بھی ہے. اب دو نمبری نہیں کرنی. اگر خلافت کو مانا تھا تو پھر اب خلافت کو مان. یہ کیا ہوا کہ اپنی مرضی کے خلیفہ, اگر تم نے خلافت کو مانا تو پھر اب یزید کی خلافت کو تسلیم کر. اب کہنا شروع کر دے نہیں جی ہم بھی تو یزید پہ لعنت کرتے ہیں, ہم بھی تو امام حسین کو مانتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اکیلے یزید پہ لعنت نہیں ہوتی, ہر دور کے یزید پہ لعنت ہوتی. یہ کیا دو نمبری, ہم بھی تو امام حسین کو مانتے تو نہ مان. ہم شیعوں کو مطمئن کرنے کے لیے جی ہم 10 محرم کو حلیم کی دیگے دیتے ہیں. دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا. ہم پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں. تو کیا کرتے ہو, احسان کرتے ہو ہم پہ, اور اوپر سے ہمارے سادہ شیعہ نہیں جی یہ بھی حسین سے پیار کرتے ہیں. دیگے دینے سے حسین ملے گا, پانی پلانے سے حسین ملے گا, ایسے تو حسین نہیں ملے گا, اور نہ ہم ایسے حسین دیں گے. جو مولوی اٹھتا حسین صحیح یزید غلط, میں جملہ ملتان میں کہنے لگا ہوں, سارا مجمع چپ رہے, خطیبوں سے داد لے لوں گا. حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ صرف حسین صحیح نہیں, حسین کا پورا نظام صحیح. صرف یزید غلط نہیں, یزید کا پورا نظام غلط. کیا کہنے تمہاری دو نمبری کے, رضی اللہ بھی مرضی کے, لانتی بھی مرضی کے. ہم برے دانے چن کے نکالنے نہیں دیں گے, سارے نکالو. حسین کو مانا سارے حسین مان. یزید پہ لعنت کرنی ہے تو پھر ہر یزید پہ لعنت کرنی. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف یزید غلط تھا؟ یزید میں یہ جرت کہاں سے آئی تھی؟ آخر اس نے امام حسین سے بیعت مانگی. یہ کیا تاریخ ہے؟ اسلام کا پہلا واقعہ تھا. اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے یزید سے بڑا یزید وہ تھا جس نے پہلے معصوم سے بیعت مانگی تھی. اور یہ جو 28 رجب ہم مناتے ہیں, یہ 28 رجب ہمارے صرف ماتم کے لیے نہیں, یوم انکار حسین ہے. شاعر بھی ہیں آپ کے پاس, قلم مالک نے عطا فرمایا. یہ یوم انکار حسین ہے. امام حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا نہیں,
یہ نہیں حسین نے اس سے خریدی تھی، کیونکہ اس نے پہلے اپنے کلمے میں لکھوایا تھا لا نہیں، حسین نے اس سے اس کی لا خریدی۔ 26 رجب کو امامت کا نمائندہ خلافت کے نمائندے کے دربار میں آیا، اس کا بیعت کر، حسین کا نہیں۔ حسین یہ نہیں کہی، کہہ کے حسین دربار سے نکلے، یہ نہیں پھیلی۔ حسین نے 28 رجب کو وطن چھوڑا، فضائل پڑھ رہا ہوں، 2 محرم کو کربلا پہنچنے تک حسین کی نہیں کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب جب حسین کربلا پہنچے تو نہیں 72 حصوں میں تقسیم ہو چکی۔ 72 نے حسین سے حسین کی نہیں خیرات میں مانگی، انہوں نے بھی کہا نہیں 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 نہیں۔ ولید نے صرف حسین سے بیعت مانگی تھی، 72 سے نہیں۔ حسین انکار بیعت میں جا رہے تھے، 72 محبت حسین میں جا رہے تھے۔ آپ نے یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ شاید 72 کا اور حسین کا موقف ایک تھا۔ حسین نے کہہ دیا نہیں، حسین پہ بیعت کا مطالبہ تھا، حسین کے ساتھیوں سے تو بیعت مانگی نہیں گئی۔ انہوں نے حسین کی نہیں میں اپنی نہیں رکھ دی۔ نہیں، قبلہ سلطانی صاحب وہ نہیں اتنی پکی تھی، وہ اپنی نہیں پہ اتنے پکے ہوئے کہ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے، انہوں نے کہا نہیں۔ اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے وہ اپنی نہیں پہ۔ حسین نے بسم اللہ، امام حسین نے آزمانے کے لیے کہا جنت دوں چلے جاؤ گے، نہیں۔ حسین کا زندگی بخشوں چلے جاؤ گے، حسین نے دیکھا اب نہیں پک چکی ہے، اب یہ نہیں ہاں میں نہیں بدلے گی۔ حسین نے 10 محرم کو کربلا کی ریت کے ساتھ یہ نہیں کائنات میں پھیلا دی، یہ نہیں پوری کائنات میں پھیل گئی۔ میں اب وہ نہیں جو 26 رجب کو ابھری تھی میں ملتان میں دکھانے لگا ہوں، وہ نہیں 26 رجب کو نکلی، وہ مدینے سے چلتی ہوئی مکہ سے گزرتی ہوئی کربلا میں پہنچی، کربلا میں حسین نے اپنی خاک شفا کے ساتھ دنیا میں پھیلا دی۔ آج وہ نہیں ہمارے وجود میں رچ بس گئی ہے، آج ہم اس نہیں پہ ایسے کھڑے ہیں۔ آج ہمیں بندے کہتے ماتم چھوڑ، ہمیں کہتے نہیں، جلوس چھوڑ نہیں، زنجیر چھوڑ نہیں، علی چھوڑ نہیں۔ بسم اللہ، مولا حسین بسم اللہ جی، بسم اللہ صاحب۔ آج وہ نہیں ہمارے پاس ہے، آج زمانے میں کسی کے پاس وہ نہیں، آج وہ نہیں ہمارے پاس۔ لوگ ہم سے کہتے روٹ بدلو، نہیں، مجلس نہ کرواؤ، نہیں، زنجیر نہ مارو، نہیں، علی ولی اللہ نہ پڑھو، نہیں۔ یہ جس کی ہم قبر پہ آئے ہیں یہ ہاں والا نہیں، یہ نہیں والا تھا، یہ ہے وہ نہیں۔ بسم اللہ سے، بسم اللہ سے، بسم اللہ سے۔ تم ہماری نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکے۔ تمہیں حسین نے کہا نہیں، تمہیں عباس نے کہا نہیں، عباس سے لے کے ناصر عباس تک سب نے تمہیں للکار کے کہا نہیں۔
ہم نہیں والے ہیں، ہماری نہیں کو تم ہاں میں نہیں بدل سکتے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم حسین کو طاقت اقتدار کی وجہ سے حسین کے نعرے کو خاموش کروا لو گے؟ یہ نعرہ آج مجلسوں میں آ گیا ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ اس نہیں کے وارث بیٹھے ہیں۔ یزید نے کہا حسین نہیں کو ہاں میں نہیں بدل رہا، انہوں نے کہا نہیں بدل رہا، اسے کہا قتل کر دو، مار دو۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے جتنا ظلم ہو میں نہیں ہاں میں بدلوں۔ 72 لاشیں چلے گئے اور نہیں ہاں میں نہ بدلی، 13 ضربیں آ گئیں، نہیں ہاں میں نہ بدلی۔ قتل حسین ہوا، ادھر سے شادیاں نے 9 لاکھ میں بجے، نہیں چپ ہو گئی، نہیں چپ ہو گئی۔ اب کوئی نہیں کہے گا ہم نے نہیں کو قتل کر دیا، یا جلے ہوئے خیموں سے ایک بی بی کی آواز آئی نہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ نہیں خاموش ہو گئی؟ نہیں، وہ بھائی کی نہیں بہن کے پاس آ گئے۔ بہن نے حجت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، نہیں کو نہیں کی ٹیک مل گئی۔ یہ نہیں بازاروں میں آئی، اسے پتھر مارے گئے، اسے کہا نہیں۔ اسے درباروں میں لایا گیا، اس نے کہا نہیں۔ یہ آج مجلس میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اتنی عزت کے ساتھ، اتنی عزت کسی معاشرے میں جتنی سیدہ نے اپنی کنیز کو عطا کی۔ یہ اتنے بیگانے مردوں میں بیٹھ کے بھی مطمئن بیٹھی ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہماری طرف کوئی غلیظ آنکھ اٹھے گی نہیں، کیونکہ عباس کے پہرے میں بیٹھی ہیں۔ جتنے اطمینان سے یہ بہنیں مجلس میں بیٹھ جاتی ہیں، اتنا اطمینان تھا حسین کے قیام میں عباس کی زندگی تک۔ بس شہید کے ساتھ وفا، شہید کے ساتھ تجدید عہد۔ کیا کہنے اس شہید کے جس نے منبر کا تہذیب ہی بدل دی، جس نے سکھا دیا کہ للکارنا بھی ہمارا شیوا ہے، دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے رہنا بھی ہماری تہذیب ہے۔ ہم سلام پیش کرنے کے آئے ہیں، نہیں لائے گی دنیا اب قیامت تک کوئی ناصر عباس، نہیں زمانے کو ملے گا ایسا وکیل زہرا، ڈھونڈ کے بھی لاؤ زمانے کو کہیں سے اب وہ دوبارہ سیدہ کا ایسا جرت والا وکیل نہیں ملے گا جس کی جرت نے ہماری زبانوں کو جرتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ جو آج تک زندہ ہے، ہم بھی مر گئے تو موت ہمیں بھی نہیں آئے گی۔ بازاروں سے گزری وہ نہیں کی وارثہ، چلتی چلتی شام کے بازاروں میں سے گزرتی گزرتی، رجب کا مہینہ ہے، خوشیاں بھی ہیں، تو اس کے جب 15 آئے گی تو پھر دکھ والی رات بھی ہے۔ مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام پہنچی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے دوبارہ شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، میری نسل کربلا میں قتل ہو، اب زینب تھک گئی، بس اٹھی
آئے ہائے ہائے، جوان ہے، ماتمی ہے، کہہ رہا اتنی جلدی پڑھ دیا تو نے زینب کا سفر، جتنی جلدی تو نے پڑھا ہے کیا اتنی آسانی سے گزر گئی تھی علی کی بیٹی؟ مجھ سے شام کا بازار پڑھا ہی نہیں جائے گا، بس اگر تم چیخ مار سکو تمہارے رونے کے لیے گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں روکی گئی۔ میرے واجب الاحترام بھائی کا حکم بس یہیں پہ اختتام کروں۔ علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے ایک ایسا درد والا نوحہ پڑھا جو آج بھی شام کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں غیر سید ہوں، بازار شام کوئی سید پڑھے۔ مولا سجاد سے مدینے میں ایک شخص نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت، فرمایا شام میں۔ اس نے کہا مولا کوئی ایسا موقع شام کا جو ابھی تک بھولا نہیں؟ جو مولا سجاد نے جملہ کہا شاید اب سنو لیکن گھر میں جا کے سوچ کے رونا۔ اس کا مولا شام کا وہ کون سا منظر ہے جو ابھی تک نہیں بھولا؟ سجاد رو کہتے مجھے وہ وقت ابھی تک نہیں بھولا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے سجادہ مجھ سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جانا، سجادہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، میں سادات سے معافی مانگ کے آخری جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم صرف تمہارے ڈر سے اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ میرے بعد پڑھنے والے سلطانی صاحب کے سر پہ قرآن رکھ لینا، شام رات تک جو بھی ذاکر ہے اس کے سر پہ قرآن رکھنا۔ صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی۔ جس کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں چکی تھی اس نے چکی مار دی۔ سجاد کر جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں